اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور اہل بیت پر. ناظرین محترم، بہت سارے عاملین حضرات کی طرف سے، یعنی کہ جو عملیات سیکھنے والے ہیں، ان کی طرف سے فون آئی ہے کہ تشخیص کے بارے میں کوئی ایک ویڈیو اپلوڈ کرے. تو آج کی ویڈیو جو عملیات سیکھنے والے حضرات ہیں ان کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو ہے، بہت ضروری ویڈیو ہے. اور یاد رکھیے کہ عملیات کے کام میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ تشخیص کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی مریض ہمارے پاس آ جائے تو ہمیں اگر پتہ نہ ہو کہ اس کا مرض کیا ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، اس کا ڈاکٹری علاج ہے یا روحانی علاج ہے، تو ہم اس کا علاج کس طرح کریں گے؟ یا روحانی بھی ہے تو اس کو جنات ہے یا اس کو جادو ہے یا اس کے اوپر نظر بد ہے یا کیا ہے، ہم اس کا علاج کس طرح کریں گے؟ اور یاد رکھیں، نظر بد کا علاج الگ ہے، جادو کا علاج الگ ہے، اور اس طرح جنات کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کا علاج الگ ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں تو تشخیص کا علم ہو، کہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہو کہ اس کو مطلب مرض کس چیز کا مرض ہے، یعنی اس کے اوپر نظر بد ہے یا اس کا کوئی ڈاکٹری علاج ہے یا اس کے اوپر جادو ہے یا اس کے اوپر جنات ہے یا کوئی کیا مسئلہ ہے. یہ عملیات کے کام میں بہت ہی ضروری کام ہوتا ہے. اور عملیات کے مختلف طریقے ہیں انشاءاللہ، یعنی کہ تشخیص کے مختلف طریقے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گے وقتاً فوقتاً. ایک ویڈیو میں سارے نہیں ہو سکتے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو اختصار کے طور پر آتے ہیں بہت اہم کام کی طرف اور مقصد کی طرف. اور یاد رکھیے کہ جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کرے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کریں. جو عامل بننے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ دیکھیں گے تو اس سے کافی فائدے حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس کی رہنمائی بھی ملیں گے. ہماری ویڈیو دیکھنے سے اس کو رہنمائی بھی ملیں گے. کم از کم 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا عملیات کے کام میں، بہت زیادہ چلے بھی الحمدللہ ہے، اور بہت بڑے بڑے اذن بھی ہے. اور ہماری ویڈیو جس نے چینل سبسکرائب کیا ویڈیو دیکھتے رہے تو انشاءاللہ ہماری ویڈیو سے اس کو عام اجازت ہے، وہ اس سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں. تو آتے ہیں اصل عمل کی طرف. عمل یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی مریض یا مریضہ آ گئی، کوئی عورت ہو یا مرد ہو لیکن مریض ہو. آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا وہ قمیص لینی ہے جس میں اس نے کم از کم رات گزاری ہو، اور اس کو اسی طرح بالیس کے ساتھ ناپ لینی ہے لمبائی میں. اس کے بعد آپ نے اول آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھ کے درمیان میں یا تو 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے منزل پڑھنی ہے. منزل کی کچھ آیاتیں ہیں، تقریباً 28-29 آیاتیں غالباً بنتی ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے. پہلی مرتبہ آپ نے ناپ لینی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کتنی ہے. مثال کے طور پر آپ نے اسی طرح بالش کے ساتھ اس کو ناپ لیا ہے، وہ 3 بالش بن گیا، 4 بالش بن گیا، کچھ انگلیوں کے حساب سے، مطلب 3 بالش اور 3 انگلی یا 4 بالش اور 1 انگلی، یا اسی طرح 3 بالش اور 4 انگلی اس طرح بن گیا، تو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، درمیان میں کم از کم 7 مرتبہ منزل یا 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ، یعنی کہ کم از کم 7 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 مرتبہ سے کم پڑھنے سے فائدہ نہیں ملے گا، کم از کم 7 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے. کم از کم 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے منزل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اس قمیص کو دونوں طرف سے 3 مرتبہ پھونک مارنا ہے، اس کو دم کرنا ہے. اس کے بعد دوبارہ ناپنا ہے. مثال کے طور پر آپ نے پہلی مرتبہ ناپا تھا تو بن گیا تھا 3 بالش 2 انگلی، اور ابھی آپ نے ناپا تو وہ بن گیا 3 بالش اور 2 انگلی سے 1 انگلی زیادہ یا 2 انگلی زیادہ. تو سمجھو کہ مریض کو نظر بد ہے، تو آپ نے نظر کا علاج کرنی ہے، کسی اور علاج کی طرف نہیں جانی ہے. وہیں سے نظر یا انسان کی جس چیز کا بھی ہو، مطلب یہ کہ اس کو نظر بد ہے اور نظر کا علاج کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے ناپا لیکن 2 انگلیوں سے زیادہ، مطلب یہ ہے کہ
پہلے آپ نے ناپا تھا وہ 3 بالش 2 انگلی تھا، ابھی آپ نے ناپا تو 3 بالش اور 6 انگلیاں آ گیا، مثال کے طور پر پورا 4 انگلی، اور اس طرح 1-2 انگلی اور زیادہ ہو گیا، یعنی کہ 2 انگلیوں سے جتنا زیادہ ہوگا تو سمجھو کہ مریض کے اوپر جادو ہے، جادو کا علاج کرنی ہے، پھر آپ نے نظر بد کا علاج نہیں کرنی ہے۔ 1 انگلی ہو یا 2 انگلی زیادہ ہو جائے قمیص تو یہ نظر بد کا علاج، اس کو نظر بد کی بیماری ہے۔ اور اگر 2 انگلیوں سے زیادہ ہو جائے، مطلب 3 انگلی 4 انگلی زیادہ ہو جائے، قمیص بڑھ جائے، تو پھر کیا کرنا ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے جادو کا علاج کرنی ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر آپ نے پہلے مرتبہ اس کو ناپا تھا دم کرنے سے پہلے، وہ 3 بالش اور 2 انگلی تھی، لیکن ابھی آپ نے ناپا وہ 3 بالش تو پورا ہے لیکن 1 انگلی کم ہے، 2 انگلی کم ہے یا اور اس سے زیادہ کم ہے، تو سمجھو کہ اس کو جنات کا مسئلہ ہے۔ پھر ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، جنات کا علاج کرنا ہے، پھر نظر بد اور جادو کا علاج نہیں، پھر آپ نے جنات کا عمل کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا عمل ہوگا جنات کا جو عمل ہوگا تو آپ نے وہی کرنی ہے۔ تو کوئی بھی مطلب یہ ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے بندہ ٹھیک ہو، نمازی پرہیزگار ہو، قرآن مجید پڑھنا کو آتا ہو، 5 وقت کے نمازی ہو، ذکر اذکار کرتا ہو، وہ بھی یہی عمل کر سکتے ہیں، ان کو بھی میری طرف سے اجازت ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے ٹھیک ہو، علماء کے ساتھ نفرت نہ ہو، اسی طرح قرآن مجید صحیح طریقے سے ناظرے میں، زبانی لازمی نہیں ہے، ناظرے میں پڑھ سکتا ہو، اور اسی طرح عقیدے کے لحاظ سے ٹھیک ہو، 5 وقت کے نمازی ہو، ذکر اذکار اس کا معمول ہو، تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی اگر ان اعمال سے فائدے حاصل کریں گے تو میری طرف سے ان کو بھی اجازت ہے وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔